السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت و عقیدت یہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت نہ پائی جاتی ہو۔ اسی لیے ہر مسلمان کے دل کے اندر امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت جاگزی ہے، اس لیے کہ حضرت حسین وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے جنتی نوجوانوں کا سردار بتایا ہے، اور حضرت حسین بچپنے میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک کاندھوں پر سوار ہو جایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ دل لگی فرمایا کرتے تھے، ان کے چہرے کو بوسہ دیا کرتے تھے، چوما کرتے تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، ان کی جو عظمت ہے، ان کی جو فضیلت ہے، اس کا تو ہم مسلمان اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، تصور ہی نہیں کر سکتے جو مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت اور عقیدت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کی شہادت پر غم اور ماتم منایا جائے، ان کی شہادت پر غم کیا جائے۔ اسلام میں اگر کسی بڑی سی بڑی شخصیت کی وفات پر یا کسی کی شہادت پر غم منانے کی اور ماتم کرنے کی اجازت ہوتی تو اس کے لیے سب سے زیادہ مستحق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا محسن اس انسانیت کے لیے نہ کوئی ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہوگا۔ اللہ کے رسول کے وصال سے تو صحابہ کرام حواس کھو چکے تھے۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے موقع پر سورج نکلا ہوا ہے، بظاہر روشنی ہے، لیکن حقیقت میں آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھایا ہوا ہے، دن میں اندھیری اور تاریکی کی چادر ڈلی ہوئی ہے، ایسا محسوس ہوتا تھا۔ اور امت پر سب سے کٹھن گھڑی اسی وقت آئی تھی جس دن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ تو اگر کسی کی وفات پر یا کسی کے دنیا سے جانے پر یا کسی کی شہادت پر غم منانے کی اجازت ہوتی تو حضرات صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پردہ فرمانے پر ضرور ماتم کرتے، ضرور غم مناتے، اور وہ سلسلہ آج بھی چلتا اور کل تک بھی چلتا رہتا۔ لیکن تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے اللہ کے رسول کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے پر غم منایا ہو، ماتم کیا ہو۔ اور پھر اسلام کی تاریخ میں تو شہادت کے واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اسلام میں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی کو راضی کرنے کے لیے قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے، شہادتوں کی ایک تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے۔ خود سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیجئے کہ کس ظالمانہ طریقے سے، کس دردناک طریقے سے ان کو شہید کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں محراب رسول میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور فجر کی نماز کے دوران ہی کچھ لوگوں نے آپ پر حملہ کیا، اور اسی حملے کے نتیجے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے محرم کی پہلی تاریخ کو جام شہادت نوش کیا۔ تو کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت اس حیثیت کی نہیں تھی کہ ان کی شہادت پر غم کیا جائے، ماتم کیا جائے؟ اسی طریقے سے خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجئے کہ کس دردناک طریقے سے ان کو شہید کیا گیا، کہ آپ نے فری میٹھے پانی کا انتظام کیا مکہ اور مدینہ والوں کے لیے، بلا تفریق و مذہب و ملت، کوئی بھی پی سکتا ہے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ہر شخص کے لیے پانی پینے کا انتظام کیا۔ لیکن ایک دن وہ آیا کہ خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس میٹھے پانی کو پینے سے منع کر دیا گیا، ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا، ان کو محصور کر دیا گیا، کھانا پانی سب حضرت عثمان کا بند کر دیا گیا۔ ایک دن آپ عصر کی نماز کے بعد تلاوت فرما رہے تھے، روزے کی حالت میں تھے، اسی دوران کچھ باغی آپ کے گھر میں پھلانگ کر آ جاتے ہیں اور آپ پر حملہ کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں آپ کے جسم مبارک سے خون نکلتا ہے، اور وہ خون قرآن کے اوراق پر جا گرتا ہے۔ تو قرآن کے اوراق بھی گواہی دیں گے حضرت عثمان کی شہادت پر کہ اللہ ان کو باغیوں نے شہید کیا تھا، کس طریقے سے شہید کیا تھا یہ خون گواہی دے گا۔
تو کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس حیثیت کی نہیں تھی کہ ان کی شہادت پر غم کیا جائے، ماتم کیا جائے؟ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کے چچا تھے، جن کو اللہ کے رسول نے سید الشہداء کا لقب عطا کیا تھا کہ وہ تمام شہیدوں کے سردار ہیں، کس دردناک طریقے سے ان کو شہید کیا تھا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ شہید کرنے کے بعد آپ کے چہرے کو مسلح کیا گیا اور جتنی بھی عداوت و دشمنی بھری تھی ظالموں نے سب اس کی بھڑاس نکال دی۔ تو کیا ان تمام حضرات کی شہادت اس لائق نہیں تھی کہ ان کی شہادت پر غم منایا جائے، ماتم کیا جائے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے کہ کسی کی شہادت پر، کسی کی وفات پر یا کسی کے دنیا سے جانے پر غم منایا جائے، ماتم منایا جائے، سوگ منایا جائے۔ اگر اس کی اجازت ہوتی تو حضرات صحابہ کرام کی شہادت پر غم منایا جاتا، اللہ کے رسول کے پردہ فرما جانے پر غم منایا جاتا، لیکن تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ امام حسین کا جو ماتم منایا جاتا ہے وہ تو خود ان کی شہادت کے 290 سال کے بعد کی ایجاد کردہ چیز ہے ماتم، اس وقت یہ لوگوں نے منا لیا۔ اس لیے ماتم اور سوگ اور غم اس کا دین اسلام سے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انتہائی بیہودہ طریقہ ہے، اس سے حضرت حسین کی محبت ظاہر نہیں ہوتی۔ حضرت حسین کے ساتھ محبت و عقیدت تو یہ ہے کہ ان کی زندگی کو فالو کیا جائے، ان کے کیریکٹر کو، ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ انہوں نے زندگی بھر داڑھی رکھی تو ہم بھی اپنے چہرے پر داڑھی رکھیں۔ انہوں نے نماز پڑھی ہے، کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی تھی، ایک حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد جا کر ظالموں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں تو ان کی زندگی کو اپنانا ہے، نہ یہ کہ ان کی محبت میں ہم کوئی غلط قدم اٹھائیں۔ بس یہ کچھ باتیں عرض کرنی تھیں آپ حضرات کے سامنے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔